ہماری حیات کا مقصد کیا ہے؟ یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا میں عیش و آرام کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب العالمین کی بندگی کے لیے آئے ہیں۔ الف لام میم محمد عین علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ زندگی کیسے گزاریں؟ زندگی کیسے گزاریں؟ ادھر ادھر بات چیت کر کے یا کسی کا کام کر کے یا وقت کا ضیاع کر کے زندگی گزاریں؟ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عموماً سب کو پتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے بتانی ہے، سب کو پتا ہے۔ یہی کہ دین صرف عبادت ہی نہیں، یعنی کہ دین صرف عبادت ہی نہیں سکھاتا بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ پر اسلام ہمیں رہنمائی فرماتا ہے۔ ہماری حیات کا مقصد کیا ہے؟ اس کو تھوڑا جانچتے ہیں، اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا میں عیش و آرام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ہم دنیا میں عیش و آرام کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب العالمین کی بندگی کے لیے آئے ہیں۔ بندگی کیسے کی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ 5 وقت کی نماز ایمان کا عملی اظہار ہے۔ یہ ہمیں برائیوں سے روکتی ہے اور دل کو ہلکا کرتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، برکت ہو، تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ لوگ سکون کی تلاش کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، مگر میرے نبی نے کہا کہ زندگی میں سکون چاہیے، برکت چاہیے تو نماز ادا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ زندگی کا مزہ لینا ہے تو صرف نماز ادا کرو، پھر آپ کا مقصد حیات جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا جب ہم نماز پڑھیں گے۔ اور
حلال روزی. اسلام ہمیں سکھاتا ہے، میرا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ حلال طریقے سے روزی کمائیں. حلال طریقے سے روزی کمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حلال کمائی کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہوگا. چاہے تجارت ہو، ملازمت ہو، ہمیں رشوت، جھوٹ اور سود سے بچنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو نبی پاک نے کہا، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوگا. تو اللہ کو ہم اپنا دوست بنائیں نا. سب سے پہلے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنا رزق حلال کریں. رزق حلال کریں گے، اللہ سے دوستی ہو جائے گی، پھر زندگی اور بھی پرسکون ہو جائے گی. رات کو کسی کا میسج نہیں آئے گا، کسی کے بلا وجہ کال نہیں آ رہی ہوگی، آپ پرسکون رہو گے. آپ کو سونے کے لیے ٹیبلٹس نہیں لینی پڑیں گی. آپ کو سکون کے لیے کسی کو تلاش نہیں کرنا ہوگا. آپ نماز پڑھو گے تو آپ رب کی قربت حاصل کرو گے. نماز بھی رب کے آپ کو قریب کر دیتی ہے. اور ایک اور چیز، اپنا اخلاق اس کو بہت حسین بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ یوں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ تھا ان کا اخلاق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ روشنی ڈالیں گے تو سب سے زیادہ آپ کو چیز جو ملے گی وہ ان کا حسن اخلاق ملے گا. بہت بڑا معجزہ ہے. ہمیں سچ بولنا چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے اور دوسروں کا دل نہیں توڑنا چاہیے. سچ بولیں گے، نرمی اختیار کریں گے اور دوسروں کا دل نہیں توڑیں گے تو آپ کے اخلاق میں از خود حسن آ جائے گا. سبحان اللہ. یہ چھوٹی چیزیں ہمارے دین میں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دین میں جو آپ کو بہت اونچائی تک لے جائیں گی. اور دوسرا ہے کہ والدین اور دوسروں کے حقوق، والدین کا ادب، ان کی خدمت، رشتہ داروں کا خیال اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا. والدین کا ادب، ان کی خدمت، رشتہ داروں کا خیال اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا. آج کے معاشرے میں ہم لوگ اپنے ہمسایوں کا تو بالکل ہی خیال نہیں رکھتے. یہاں تک کہ محلے داریاں ہی ختم ہو گئی ہیں. فلیٹوں والی زندگی ہے تو کوئی کسی کو پہچانتا نہیں کہ برابر والے فلیٹ میں کون رہ رہا ہے. تو اپنے ہمسایوں سے الگ سلگ کریں. حتی الامکان کوشش کریں آپ کے محلے میں جب مسجد ہو تو اس مسجد کے اندر 5 وقتہ نماز ادا کریں. بخدا آپ کو اپنے ہمسایوں سے الگ سلگ ہو جائے گی، ان کی خیر و عافیت آپ کو معلوم ہوگی. آپ مسجد میں جائیں، یعنی کہ والدین کا ادب، ان کی خدمت، رشتہ داروں کا خیال اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب عبادت کا درجہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے والدین کی خدمت کی اس کا جنت میں جانا آسان ہو گیا. ایک اور بڑی اہم چیز جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے وقت کی قدر. ہمیں ہر لمحے کو قیمتی سمجھنا چاہیے. وقت بڑا اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں. دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں: صحت اور فارغ وقت. فارغ وقت کو نیکی، علم، قرآن، ذکر اور خدمت خلق میں گزاریں تو پھر یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے فارغ وقت خدمت میں گزاریں. موت اور آخرت کی بھی تیاری. زندگی ایک سفر ہے، اصل سفر تو آخرت ہے. قرآن کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہمیں ہر وقت اس بات کی تیاری رکھنی چاہیے کہ کسی بھی وقت ہمارا بلاوا آ جائے گا. اس بلاوے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ہر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. الف لام میم محمد این علی. الف لام میم محمد این علی.